हेलो। زبردست ہو. جی جی زبردست ہو گیا جناب. اب جی تو آپ بھائی کی جان میرا طبیعت جو ٹاپک ہے اب ٹھیک آپ اس پہ بات کرنا پسند کریں گے؟ ہے جی؟ آپ کا جو ٹاپک ہے آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو بھائی آپ کو بتاؤں، میں تو بس اس لیے آیا تھا، میں نے دیکھا تھا آپ کی ایک دو ویڈیوز، آپ کافی کمزور لگ رہے تھے، آپ کی طبیعت خراب لگ رہی تھی. میں نے کہا بھائی کو ایک بار دعوت دے دی جائے کہ یار اب بہت ہوا، واپس آ جائیے، تھوڑا سا سمے اچھا گزاری، اور اگر اسلام پر آپ کا خاتمہ ہوگا تو شاید زیادہ جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. دیکھیے مومن بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے بارے میں اتنی فکر کر رہے ہیں. مگر کیونکہ میں خود ایک مسلمان رہا ہوں، اپنی زندگی میں سابقہ مسلمان رہا ہوں، اور مجھے بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو آپ کی فکر ہے میرے لیے، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ تاکہ آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور آپ کی آخرت اچھی ہو جائے. تو اصل میں آپ جو ہیں میری آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہیں، آپ اپنی خود کی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے آپ مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ دین اسلام آپ کو، غیر مسلموں کو اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو دعوت دینے کا حکم اسی بات کی شرط پر دیتا ہے کہ اگر آپ کے کہنے سننے سے ایک بھی آدمی راہ راست پر آ گیا تو وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو جناب اصل میں آپ میری آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. میری آخرت کے لیے آپ فکر مند تب ہوں گے جب میں مسلمان بن جاؤں گا، جب میں اسلام قبول کر لوں گا، کیونکہ اسی حالت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو جناب ابھی تو میں مسلمان نہیں ہوں، تو ابھی آپ میرے لیے وہ تو پسند نہیں کر سکتے جو اپنے لیے کریں گے. مگر آپ کی یہ دعوت جو ہے جناب، یہ بھی آپ کے اپنے سیلفشنس کی وجہ سے ہے. جی مومن بھائی. نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا. فار ایگزامپل آپ اگر اسلام کے اندر آ گئے اور اس کے بعد وہی چیز میں نے جو اپنے لیے پسند کی تھی وہی آپ کے لیے پسند کی، اور وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول نے اللہ نے اور اس کے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب میں تب بھی سیلفش ہوں، کیونکہ میں اللہ کے رسول کا جو ہے وہ حکم مان رہا ہوں. اور کہیں نہ کہیں آپ اس میں بھی اینگل نکال سکتے ہیں کہ یار تمہارا انٹینشن تو اس لیے تاکہ تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، کیونکہ تم رسول کے کسی حکم پر پیرا ہو. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس طریقے سے تو صدقے کا جو کنسیپٹ ہے، کوئی انسان کسی کو اگر دان کر رہا ہے تو سامنے والا کا بھوتنی کہ مجھے کیوں دان کر رہا ہے، پاگل ہو گیا کیا؟ تو اپنی آخرت سنوار رہا ہے، میں کہا کہ لوں تیرا پیسہ. آپ سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ جی جی میں بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوں، اور اس سے بھی بہترین بات یہ ہے مومن صاحب کہ آپ نے خود ہی سچائی بیان کر دی. سر، ایک مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ اس سے خوش ہو کر کے اس کی آخرت میں بخشش کر دے اور اس کو جنت میں داخل فرما دے. وہ اس لیے بھلائی نہیں کرتا دنیا کے اندر، یا اس لیے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ زندگی نہیں گزارتا کہ دنیا کو مجھ سے بہت فیض پہنچے، بہت فائدہ ہو. نہ 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 سر، نہ بالکل نہیں. وہ اسی لیے یہ سب کام کرتا ہے کیونکہ اس کو جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانا ہے. کیونکہ اگر آپ اس بات کا انکار کریں گے تو سر بائی ڈیفالٹ آپ اپنے آپ کو نبیوں سے افضل بتا دیں گے. آپ کہو گے کہ آپ تو نبیوں سے بھی اعلیٰ. وہ کیسے؟ کیونکہ سر صحیح بخاری کے اندر حدیث ملتی ہے ہمیں مومن بھائی، جس کے اندر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر کے، تمام بنی آدم، ان آدم کے بچے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو اللہ کا کلمہ ہو، روح اللہ ہے آپ کے اندر، اللہ نے آپ کو اپنے دو ہاتھوں سے خلق کیا، اور آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں کہ اللہ ہمارے لیے ہمیں بخش کر کے جنت میں داخل کر دے. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ کہیں گے یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، اے میرے رب، میں تجھ سے صرف اپنی ذات کا معاملہ جو ہے طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے صرف اپنی مغفرت چاہتا ہوں، باقی کسی کی نہیں. اسی طریقے سے پھر وہ نوح کے پاس جائیں گے. آپ آدم ثانی ہیں، آپ کے زمانے میں اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، جتنے آپ کے پاس بچے وہ سب مسلمان تھے، آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی. آج بھی آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کی اللہ دعا قبول فرما کے ہمیں معاف کر دے. وہ بھی کہیں گے یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، میں تو آپ سے اپنے بیٹے کا سوال بھی نہیں کرتا اللہ بس مجھے بخش دے. میں اپنی بیوی کا بھی سوال نہیں کرتا، بس مجھے بخش دے. حتیٰ کہ اسی طریقے سے موسیٰ، عیسیٰ، ہر نبی، ہر نبی ان کو یہی کہہ کر کے منع کر دے گا کہ بھائی میری اپنی ذات کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ابھی پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے، تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے. تو جناب آپ دیکھیں ان سے زیادہ بڑے ایمان والے تو نہیں ہو سکتے جو اللہ کے نبی ہیں، جن کو بھیجا ہی دنیا کے اندر دعوت دینے کے کام کے لیے ہے.
وہ بھی جب آخرت میں صرف اپنی نفس کا معاملہ سامنے رکھیں گے تو ایز اے مسلمان سر آپ کے لیے بھی تو پھر دین اسلام اور اپنے نبیوں کو ماننے کا مسئلہ اسی لیے ہے نا کہ آپ کی بخشش ہو جائے، تو اس میں بھی آپ کی سیلفشنس ہے۔ آپ نے کہا کہ صدقہ، جب بالکل صاحب، صدقہ آدمی اسی لیے دیتا ہے تاکہ اس کی بلائیں جو ہیں وہ ٹل جائیں اور اللہ اس سے خوش رہے، اس کے اوپر پریشانیاں نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اللہ اس سے خوش ہو، اللہ اس کے دیے ہوئے صدقے کا بدل اس کو آخرت میں عطا فرمائے۔ آدمی زکوٰۃ بھی اسی لیے نکالتا ہے کیونکہ وہ اس پہ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ آدمی حج بھی اسی لیے کرتا ہے، آدمی نمازیں بھی اسی لیے پڑھتا ہے۔ انسان بہرحال اسلام اور قرآن کے مطابق بہت بڑا لالچی اور سیلفش ہے، اور اس کو یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ اسی لیے کرنے کے لیے دیے گئے ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں پھر اس کو ریوارڈ ملے گا، اور نہیں کرے گا تو عذاب ملے گا۔ اس لیے قرآن خود فرماتا ہے کہ اے مومنو، ہم نے تمہاری جان اور تمہارا مال جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے، تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت نصیب ہو تو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ جی مومن بھائی۔ بھائی اس دنیا کے اندر مجھے لگتا ہے ہر کوئی بھی کام جو ہے وہ سیلفشنس کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور وہ میرا علاج کرنے کے لیے کوئی دوائیاں لکھتا ہے تو اس ٹائم پر جب میں اس سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے پیسوں کی وجہ سے جو ہے میرا علاج کر رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کچھ بھی کام کر رہا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انٹینشن جو ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ اگر آپ یہ اسٹریمنگ کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے بھی آپ کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے اندر سکھ پہنچانا چاہتے ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ اسلام جو ہے بہت کرور ہے نان مسلمس کو لے کر، میں اس دنیا سے اگر اسلام کا نعوذ باللہ اگر خاتمہ کر دوں تو جو ہے وہ دنیا کو سکھ زیادہ پہنچ جائے گا، تو اس کے پیچھے بھی آپ ایک، اور آپ کو جو ہے وہ سکون مل جائے گا، تو اس کے پیچھے بھی آپ کا ایک ریزن ہے کہ مجھے سکون چاہیے، سکون کی انوبھوتی ہوتی ہے اگر میں اس طریقے کا کوئی کام کرتا ہوں، تو اس کا مطلب آپ کے اس کے پیچھے کا مقصد جو ہے وہ سکون ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کا کسی نہ کسی اچھے کام کو کرنے کے پیچھے کا مقصد ہوتا ہے، تو اگر اس مقصد کی وجہ سے کسی کا کوئی کام ہو رہا ہے، وہ کسی بھلائی کے راستے پر آ رہا ہے، کسی کا کلیان ہو رہا ہے، تو اس میں دقت کیا ہے؟ جی بالکل بالکل دقت نہیں ہے جناب، لیکن دیکھیے آپ نے دو باتیں کی، ایک تو آپ نے سیلفشنس کی بات کی، دوسرا آپ نے مقصد کی بات کی۔ دیکھیے مقصد اور سیلفشنس ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی پلڑے میں رکھے جائیں، وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ کسی کا مقصد اس دنیا میں جو ہے امن سکون قائم کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کا مقصد اس دنیا میں جو ہے قتل و غارت کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ دونوں ہی مقصد ہیں۔ لیکن آپ امن سکون والے کو تو بہتر مانتے ہو، لیکن قتل و غارت کرنے والے عمل کو تو آپ بہتر نہیں مانیں گے، اسے تو آپ کرٹیسائز کریں گے، جبکہ وہ بھی کسی کا مقصد ہے۔ چنگیز خان کا بھی کوئی مقصد تھا جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کو قتل کیا، ہٹلر کا بھی جناب کوئی مقصد تھا جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کو قتل کیا، اتنے نازیوں کو اس نے مارا۔ اب جو مسلمان ملک جنگوں میں شامل ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے خلاف ہوں، امریکہ کے خلاف ہوں، یا دوسرے مسلم ممالک کے خلاف ہی کیوں نہ، ان کا بھی کچھ مقصد ہے، مگر ان کا مقصد لوگوں کو اگر مارنا ہے تو اس سے تو دنیا میں پریشانی تکلیفیں پہنچ رہی ہے نا سر۔ جہاں تک آپ نے سیلفشنس کی بات کری، میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ دنیا میں ہر ایک انسان کی کوئی نہ کوئی سیلفشنس ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اور میری بھی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کو کہنے میں کہ ہاں میں بھی سیلفش ہوں، لیکن میرا جو مقصد ہے، میری جو سیلفشنس ہے، وہ دنیا میں پریشانی اور تکلیف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں امن سکون پیار محبت اور انسانیت کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ جیسے کہ آپ نے بڑی پیاری خوبصورت مثال دی ڈاکٹر کی، کہ ڈاکٹر دیکھیے اگر کسی کو دوائی دیتا ہے یا کسی پیشنٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں اس کے اپنے غرض شامل ہیں۔ اس نے سالوں پڑھائی کر کے لاکھوں روپے کی فیس چکا کر کے ڈاکٹری کا کورس کیا ہی اس لیے ہے کہ وہ زندگی میں ایک سکسسفل ڈاکٹر بنے، بڑے اچھے پیسے کمائے، بڑی اچھی سکون کی زندگی گزارے۔ لیکن اس کے اس انٹینشن سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو بیمار ہیں ان کو شفا مل رہی ہے اس کے ذریعے سے، جو پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیاں کم ہو رہی ہیں، جن کو تکلیف ہے ان کی تکلیفیں دور ہو رہی ہے، تو اس کا بھی اپنا سیلفشنس کا کام چل رہا ہے اور دوسروں کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ ایک ڈاکٹر کے کام کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر ایک چور ایک ڈاکو کا آپ دیکھیں اس کے کمپیریزن میں، جو لوگوں کا قتل کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے مال لوٹنا ہے، اور وہ مال لوٹنے کے لیے لوگوں کا قتل کرتا ہے، تو آپ ایک ڈاکو کے پیشے کو کبھی بھی ایک ڈاکٹر کے پیشے کی طرح نہیں دیکھیں گے۔ تو جناب یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
جب آپ کی اپنی سیلفشنس کی وجہ سے دنیا میں پریشانی اور وبال اور مصیبتیں نافذ ہوں، قائم ہوں، وجود میں آئیں، تو پھر آپ کی سیلفشنس جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کی چیز ہے۔ لیکن جب آپ کی سیلفشنس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آئے، ایجوکیشن آئے، لوگ ایجوکیٹ ہوں، لوگ سمجھدار بنے، لوگوں کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اخلاق پیدا ہو، تو صاحب پھر آپ کی سیلفشنس بھی جو ہے اس دنیا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سیلفشنس بھی خدا نے پیدا کی ہے انسان کے اندر۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کوئی کسان زمین میں کھیتی نہ کرتا جس سے سب کو کھانے کو ملتا ہے، نہ کوئی باغبان فروٹس اور یہ سب سبزیاں پیدا کرتا، اس میں اس کی سیلفشنس ہے بھائی، اس کا بزنس ہے، اس کا روزگار ہے، وہ اس سے اس کی روزی روٹی چلتی ہے، لیکن بہرحال وہ کام جو ہے لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ اب آتے ہیں سر آپ کی دعوت کے اوپر۔ آپ کی جو دعوت ہے کہ بھائی اسلام قبول کرو، اسلام پہ جیو، اسلام پہ مرو، تو آخرت تمہاری سدھر جائے گی، میں کہہ رہا ہوں اس سے میرا فائدہ ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جناب مومن بھائی، اور اس کی گارنٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں آخرت میں، قیامت میں، حساب کتاب میں اور جنت اور جہنم میں ایمان نہیں رکھتا، لہٰذا میں آپ کی اس بات کو جو ہے اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے آخرت کی اور قیامت کی اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ میرا اس پہ ایمان نہیں ہے۔ لیکن وہ بہرحال آپ کے لیے ہر درجے میں فائدے مند ہے، آپ کی سیلفشنس ہر درجے میں قائم ہو رہی ہے، کیونکہ اگر مرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی ایسی جنت، کوئی ایسی آخرت، کوئی ایسا حساب کتاب ہے نہیں، تو سر آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو کنورٹ کیا، آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر ایسی جنت، ایسی آخرت اور ایسا حساب کتاب اور قیامت آیا تو سر آپ تو فائدے میں رہیں گے، آپ تو سیدھا جنت جائیں گے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ کی سیلفشنس پورے ہونے کے چانسز بہت ہائر ہیں مور دین می، کیونکہ میرا سب اس پہ ایمان نہیں ہے صاحب، اگر وہ نکل بھی آیا نا تب بھی مجھے جہنم میں ہی ڈالا جائے گا، کیونکہ میں نے جیتے جی اس کے اوپر ایمان نہیں رکھا۔ جی مومن بھائی۔ ایک ریکویسٹ ہے، تھوڑا سا شارٹ رکھا کریے، میں پوائنٹس بھول جاتا ہوں کہ کس پوائنٹ کا کیا جواب دینا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا تو یہ بات ہاں آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ سیلفشنس جو ہے وہ میری ہے، اور مجھے لگتا ہے آپ نے کہا کہ سیلفشنس ایسی ہونی چاہیے جو انسانیت کا بھلا کرے، جو انسانیت کے لیے لوگوں کو ابھارے، اور مجھے لگتا ہے کہ دین اسلام، محبت کا پیام، اس سے بہترین کوئی مذہب ہو نہیں سکتا جو کہ سچائی کی بات کرتا ہو، جو کہ انسانیت کی بات کرتا ہو، جو کہ دوسروں کے حقوق کی پامالی سے بچاتا ہو، جو کہ غریبوں کی مدد اور دوسروں کے یتیموں کا مال نہ کھانے کے اوپر لوگوں کو انکریج کرتا ہو، پروموٹ کرتا ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دین اسلام سے بہترین کوئی چیز ایسی موجود نہیں۔ مجھے پتا ہے اب آپ درجنوں نہیں سینکڑوں آیتیں جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ بھیجیں گے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا، اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں، ان کا جواب مولوی حضرات دیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں اس سے بہترین مذہب کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو میرے لیے سیلفشنس جو ہے وہ آپ کا جو پوائنٹ ہے نا، ایک 50% والا چانس، اس کی وجہ سے میں فائدے میں ہوں، اور دوسرا یہ کہ انسانیت کا بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر لوگ اسلام کی طرف آئیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ایک اچھی زندگی گزار پائیں گے، ریدر دین کہ وہ اگر اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ آپ۔ جی دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں دونوں باتوں کا آپ کو جواب دیتا ہوں، میری زندگی کے تعلق سے بھی اور آپ کے اس کلیم کے تعلق سے بھی جہاں آپ نے کہا کہ اسلام سے بہتر مذہب میری نظر میں نہیں۔ دیکھیے جناب، آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام سے بہترین مذہب اس پوری کائنات میں انسانیت کے لیے دوسرا کوئی نہیں ہے، دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ثبوت ہے وہ علماء کرام دیں گے۔ یہ تو بڑی مذاق خیز بات ہو گئی کہ دعویٰ آپ کریں اور دلیل جو ہے وہ کوئی دوسرا پیش کریں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ بنا ہے جناب کہ اسلام اس دنیا کا سب سے بہترین اور خوبصورت مذہب ہے انسانیت کے لیے، تو جناب اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تو آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی دعویٰ تو آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ دیکھو میں نے اسلام سے یہ چیز سیکھی ہے، یہ یہاں لکھی ہوئی ہے، میں نے یہاں سے پڑھی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اسلام سب سے بہتر ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں مومن بھائی، آپ کو اسلام کو سب سے بہتر ماننے کے لیے صرف اسلام کی نالج ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دیگر جتنے بھی مذاہب دنیا میں موجود ہیں، وجود میں ہیں، آپ کو ان کی بھی نالج ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ان کی نالج لیے بغیر
कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे कि इस्लाम दूसरों से बेहतर है कि नहीं है? तो आपने कहा था कि मैं दर्जनों आयत दूंगा आपको, सर मैं नहीं दूंगा आपको एक भी आयत, मैं आपको एक भी आयत नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये लीजिए, मैंने बैक स्टेज कर दिया स्क्रीन को भी, मैं सिर्फ आपसे इतना छोटा सा मुतालबा करता हूं कि आप मुझे ये बता दें कि इस्लाम के अलावा दुनिया के किस मजहब को आपने अच्छी तरीके से समझ करके पढ़ा है, जिसके बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इस्लाम से बेहतर कुछ नहीं है? जी देखिए, अब पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं कि जब दावा आपका है तो जवाब भी आपको देना चाहिए। मौलवी हजरात पे क्यों टाल रहे हैं? मैंने दावा नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बोला था कि आप मुझ पर कुछ आयतें पेश करेंगे जिनका जवाब आपको मौलवी साहब देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं साबित नहीं कर पाऊंगा कि इस्लाम क्यों बेहतरीन मजहब है, बल्कि मैंने कहा क्योंकि बात जो है, सारा खेल जो आप आयतें पेश करेंगे वहां पर इंटरप्रिटेशन का है और कॉन्टेक्स्ट का है कि आप उससे किस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं और किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट जो है आप वहां पर लगा रहे हैं, कि बिना कॉन्टेक्स्ट के बातों को बताया जा रहा है और या फिर कॉन्टेक्स्ट के साथ बताया जा रहा है। दूसरी बात क्या बोली थी आपने? तकाबुल अदियान शायद। मैंने आपको रियायत दे दी थी आयतों के मुतालिक, जब आपने कह दिया कि वो मुफ्तियान कराम बताएंगे, उलमा दीन बताएंगे, तो मैंने आपको रियायत दे दी और मैंने कहा कि जनाब मैं आपको एक भी आयत दे करके आपसे सवाल नहीं करता कि अगर इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, प्यार का मजहब है, इंसानियत के लिए बेहतर है, तो ये आयतें क्यों है? मैं सिर्फ एक भी आयत आपको नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ आपसे इतना सा मुतालबा किया है कि इस्लाम को बाकी दुनिया के सारे मजाहिब से बेहतर समझने के लिए आपका दूसरे मजाहिबों को पढ़ना और समझना जरूरी है। तो मेरा सवाल यह है कि आपने इस्लाम के अलावा किस अदियान का, किस मजहब का मुताला किया है जिससे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इस्लाम ही सबसे बेहतर है? देखिए, मेनली मैंने जो यहूदी हैं या फिर ईसाई हैं, जब आप इस्लाम को स्टडी करते हैं तो बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाता है और एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको ज्यूज और जो हजरत ईसा हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनका ऑलरेडी मिल जाता है। और जबकि अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं तो वहां पर बहुत बेसिक बेसिक चीजों पर ही अगर इंसान थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो वहां पर भी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है सबकी मान्यता अलग हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक लेवल पर जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड किस तरीके से गॉड को परसीव करा जा रहा है, उस पर ही जो है इंसान को यकीन हो जाता है कि यार नहीं, मैं इसके साथ अलाइन नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से मैं जो है कंक्लूजन पर पहुंचा। देखिए, बात आपने शुरू में बड़ी जबरदस्त की और बाद में जो आपने बात रखी वो बहुत बेबुनियाद थी। वो इसलिए थी क्योंकि वो टॉपिक से पूरी हट गई थी। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा जो टॉपिक है मोमिन भाई इस वक्त, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं है, ना वो सिफाते खालिक कायनात है, यानी कि गॉड के एट्रीब्यूट्स भी हमारा टॉपिक नहीं है। गॉड को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक पे आज हम बात नहीं कर रहे हैं। तो दीगर मजाहिब में गॉड का कॉन्सेप्ट, खुदा का तसव्वुर क्या है, उस पर बात करना से कोई फायदा नहीं है। एक खुदा का इनकारी मैं भी नहीं हूं, एक खालिक कायनात का इनकारी मैं भी नहीं हूं, लेकिन ये एक अलग बहस हो जाएगी कि वो है तो वो है कौन, वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। अभी मैं फिलहाल उस मजहब की बात कर रहा हूं, उस वे ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं जो इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा काबिल कबूल है, मकबूल है, बेहतरीन है उनके हुकूक के लिए। मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। तो आपने इस पे बात करते हुए बड़ी खूबसूरत बात कही कि मैंने जुडाइज्म को पढ़ा, मैंने क्रिश्चियनिटी को जो है पढ़ा, मतलब समझा, कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव स्टडी मैंने की है जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी की। तो चलिए जनाब, फिर ऐसा ही करते हैं कि हम लोग उठाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वर्सेस प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी पे आज बात करते हैं कि इंसानियत के लिए बेहतरीन शख्सियत इन दोनों में से कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है आपके मुताबिक, उनके मुताबिक जीसस, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस्लाम वालों का बिलीफ है। तो सर, अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा से बेहतर साबित कर देंगे इंसानियत के लिए, तो सर तब भी मैं बाकी अदियान को लेकर के ही नहीं आऊंगा, मैं इस्लाम को बेहतर मान लूंगा। क्या आपको मेरा ये प्रपोजल मंजूर है मोमिन साहब? भाई, मैंने बहुत शुरुआत में ये बात कही थी कि मैंने ज्यूज और क्रिश्चियंस को जिस तरीके से इस्लाम ने इलेबोरेट करा है, आप भी ये बात जानते हैं कि इस्लाम ने हमें खुद बताया है कि ज्यूज जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के को मानने वाले थे,
لیکن اس کے بعد وہ الگ الگ بکھر گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دی. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی نبی ہیں. تو میں اس پوائنٹ پر بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے الگ الگ اسٹڈیز نہیں کرا کہ میں بائبل کو جو ہے وہ الگ سے جا کر اسٹڈی کروں یا پھر جیوز کی جو بھی کتابیں ہیں ان کو جا کر الگ سے اسٹڈی کروں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام نے جو ہے وہ خود ہی ہمیں جو ہے وہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ جو پرانے مذاہب نکلے ہیں، ابراہمک ریلیجن جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں دیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کس طریقے سے کمپیئر کر سکتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی علیہ السلام کے اس میں پروفٹ محمد کے اس میں، کیونکہ دونوں ہی نبی تھے، دونوں ہی نے ہی اپنی جو ہے وہ قوم کے لیے کام کیا. لیکن بس فرق اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو ہاؤ کین وی کمپیئر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس طریقے کا کمپیریٹیو انالیسس چاہ رہے ہیں. کیا بیسز بنائیں گے آپ کمپیریٹیو انالیسس کا؟ دیکھیں جناب، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کو مجھ سے سوال پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح کا کمپیریٹیو انالیسس میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب میں نے آپ سے ادیان کے بارے میں بات چیت کی، عقیدوں کے بارے میں بات کی، آپ نے کہا کہ مجھے اسلام سب سے بہترین لگتا ہے، اور کمپیریٹیو ریلیجن میں آپ نے خود جوڈائزم اور کرسچینٹی کا نام لیا. تو کہیں یہ بات تو بالکل واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ آج کی تاریخ میں جو جوڈائزم ہے اور جو کرسچینٹی ہے وہ اسلام سے مختلف ہے. ان کے فیت الگ ہیں، ان کے عقیدے الگ ہیں، ان کے حکم الگ ہیں، ان کی تعلیم الگ ہے اسلام سے. تو بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو انڈر لائن آف اسلام ہی اسٹڈی کیا ہے کمپیریٹیو، یعنی کہ میں نے عیسیٰ اور حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انالیسس ہے وہ صرف میں نے اپنے ہی مذہب کی کتاب قرآن سے کیا ہے یا احادیثوں سے کیا ہے، تو بھائی یہ تو بائسنس ہو گئی نا. کیونکہ آپ تو عیسیٰ کی تعلیم کو اپنے ہی مذہب کے چشمے سے سمجھ رہے ہیں نا. وہ جو کرسچینٹی ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں، اور ان کا جو ایک کیریکٹر ایگزسٹ کرتا ہے جس کو جیسس سن آف میری کہا گیا ہے اینڈ سن آف گاڈ کہا گیا ہے، آپ تو اس چشمے سے یا آپ تو اس عقیدے سے کمپیریزن کر ہی نہیں رہے. تو اگر آپ کو اسلام کو سارے ادیان میں سب سے بہترین مذہب سمجھنا ہے تو آپ کو تو کمپیریٹیو اسٹڈی ایکچولی 4000 مذاہب کی کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ کو اس کنکلوژن پہ پہنچنا چاہیے کہ میں نے دیگر سارے 4000 مذاہب کو پڑھ لیا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اسلام ہی سب سے بہتر ہے. وہ تو آپ نے پڑھا نہیں سر. آپ نے تو صرف اپنے ہی عقیدے کی چیزوں کو پڑھا اور آپ نے طے کر لیا کہ آپ کے عقیدے کی کتابیں جو کہہ رہی ہیں وہی صحیح ہے، باقی ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے. تو یہ تو سر بائسنس نہیں ہوگی مومن بھائی؟ نہیں بھائی، بایسنس تو کسی قیمت پر بھی نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ بایسنس کی بات کر رہے ہیں. آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ دا اسٹڈی آف 4500 جتنے بھی آپ نے بتائے 4 کے پلس جو ریلیجنس ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈیز کرنا جو ہے وہ ایک بہت ٹف ٹاسک ہے اور ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. اور جب آپ کا جو من ہے، جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے، جب پہلے ہی ریلیجن کو جب آپ اچھے سے ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیتے ہیں، جب ہی سکون حاصل کر لیتا ہے، اطمینان کامل حاصل کر لیتا ہے، تو میرے خیال میں پھر آگے جانے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. جب پہلے ڈاکٹر نے ہی جو ہے وہ بہترین علاج کر دیا تو پھر دوسرے ڈاکٹر کس طریقے کا علاج کرتے ہیں اس تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب پہلے چپراسی نے ہی جو ہے وہ فائل جو ہے وہ اوپر تک پہنچا دی ہے تو پھر کسی دوسرے چپراسی کو ٹرائی کرنے کی جو ہے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں یار اس نے یہ کام کر دیا، ہاں اب میرا بیڑا پار ہے. ایگزیکٹلی، ویری ویل سیڈ سر. میں آپ کے اس جواب سے اتنا متاثر ہوا ہوں سر کہ آپ کے اگر ہاتھ میرے سامنے ہوتے میں انہیں چوم لیتا. اتنا بہترین آپ نے جواب دیا. لیکن سر آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے ڈاکٹر نے علاج کر دیا تو اب مجھے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سر یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. پہلا ڈاکٹر موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو ظاہری طور پر سر پہلے ڈاکٹر موسیٰ اور عیسیٰ ہیں. لیکن آپ تو پہلے ڈاکٹر کا علاج جو اس نے پرسکرائب کیا آپ کو، اسے چھوڑ کر کے آپ تو تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے سیدھا، اور آپ نے کہا کہ دیکھو ان دونوں نے جو مجھے علاج پرسکرائب کیا تھا نا، میں نے اس علاج کو کیا ہی نہیں کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس سے مجھے شفا نہیں ملے گی. میں تو سیدھا ہی تیسرے کے پاس پہنچ گیا اور اس کی دوائی میں نے لے لی کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے مجھے شفا ملے گی، کامیابی ملے گی.
تو بھائی آپ یہ کیسے طے کر سکتے ہیں بغیر ان کا پرسکرائب کیا ہوا علاج لیے، بغیر کہ ان کے علاج سے آپ کو فائدہ نہ ہوتا؟ یہ پہلے ڈاکٹر کی مثال آپ نے دے کر کے میرا دل اتنا خوش کر دیا کہ میرا من کر رہا ہے کہ آپ میرے سامنے ہوتے میں آپ کا ماتھا چوم لیتا سر. مگر مجھے یہ تو بتائیے کہ پہلا ڈاکٹر ہے کون؟ کیا جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، یا اسلام ہے؟ سر اسلام کی شروعات آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال قبل ہوئی ہے، جبکہ کرسچینٹی کا وجود اس دنیا میں 2500 سال سے ہے. جہاں تک کہ جوڈائزم کی بات کی جائے تو جوڈائزم اس دنیا کے اندر 4500-5000 سال سے موجود ہے بھائی میرے. تو آپ 5000 سال پرانے اور 2500 سال پرانے کو چھوڑ کر کے 1400 سال پرانے کو حجت بنا رہے ہیں ان پہلے والوں کو صحیح اور غلط طے کرنے کے لیے. یہی بائسنس ہے میرے بھائی، اسی کو بائسنس کہتے ہیں ہم لوگ. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 4000 ادیان کا عقیدوں کا مطالعہ کرنا کس کے لیے پاسبل ہے؟ سر میں بھی مانتا ہوں کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بغیر مطالعہ کیے یہ دعویٰ بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ اسلام ہی سب سے بہترین ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہے. ارے آپ نے اسلام کو پڑھا، وہ آپ کو اپنے لیے بہتر لگا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مگر جن لوگوں نے دوسرے ادیان کو پڑھا ہے، جو دوسرے ادیان کو فالو کرتے ہیں، ان کو وہ بہتر لگتا ہے، تو پھر آپ ان کی پسند، ان کی چوائس پہ آپ اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اپنے ادیان چھوڑ کر کے آپ کے مذہب میں آ جائیں؟ تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ یہ دعوت پیش کر رہے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنا چاہیے کیونکہ صرف اسلام ہی سچا مذہب، جیسا کہ آپ نے آتے ہی مجھے دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، اسلام میں جیو، مر جاؤ، آخرت سدھر جائے گی، تو پھر آپ کو مجھے بتانا پڑے گا نا کہ آپ کے مذہب میں ایسا کیا ہے جو دوسرے کسی مذہب میں موجود نہیں ہے، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ ہاں بھائی یہ بات تو بالکل صحیح کہی مومن بھائی نے، یہ تو بڑی خوبصورت بات اسلام میں ہے اور دوسرے کسی مذہب میں مجھے ملتی ہی نہیں، اس وجہ سے تو اسلام کو ہی مجھے فالو کرنا چاہیے. لیکن سر وہ دونوں بھی باتیں بتانے کے لیے آپ کو مجھے دوسرے مذہب کا عقیدے کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر یہ بات ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی نہ جانے کہ دوسرے عقیدے میں وہ بات ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ کے اسلام کے آنے سے پہلے موجود تھی کہ نہیں تھی، آپ کا دعویٰ بے بنیاد ہو جاتا ہے مومن بھائی. جی آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ آخر اسلام میں ایسا کیا ہے کہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ بہترین ہے. میں کیسے مان لوں اسلام کی کچھ ایسی باتیں کیا ہیں کہ جس پر لگے کہ ہاں اسلام ہی جو ہے وہ سب سے بہترین مذہب ہے. دیکھیے میں سب سے پہلے بات بتاؤں کہ اسلام اس سے میں ایک لائن زیادہ چھوٹی سی اور جوڑ بہترین، دیجیے مومن بھائی، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اس میں ایک چھوٹی سی لائن آپ نے جو چھوڑ دی وہ بھی جوڑ لیجیے کہ وہ دوسرے کسی ادیان، دوسرے کسی مذہب میں مجھے نہ ملتی، صرف اسلام میں ملتی ہے. جی سر. دیکھیے اسلام سے زیادہ پیور مونوتھیزم جس کو ہم توحید بولتے ہیں، یعنی کہ کور کنسپٹ آف اللہ جو ہے بالکل ڈائریکٹ، اور جو کہ یہ بھی بتاتا ہو کہ پرانے ریلیجن جیسے کہ جیوز، مطلب ان کو بھی انکلوڈ کرتا ہو، جیوز اور کرسچنز کو انکلوڈ کرتا ہو اور بتاتا ہو کہ یہ غلط نہیں تھے، یہ بھی صحیح تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر رد و بدل کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے ایک اور نبی بھیجا گیا، اور اس نبی کی تعلیمات کو اب آپ کو فالو کرنا ہے. یہ آپ کو کسی اور ریلیجن کے اندر جو ہے وہ ملتا ہوا نہیں دکھے گا. تو سب سے مین بات جو آتی ہے وہ آتی ہے مونوتھیزم کی. اسلام سے بہترین توحید، اسلام سے زیادہ پیور مونوتھیزم آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، لٹرلی کہیں نہیں مل سکتا. دوسری بات جو مین ہے وہ ہے پریزرویشن آف قرآن. سب سے مین بات جو ہے وہ ہے قرآن کا بالکل انچینجڈ فارم میں پریزرو ہونا. یہ جو ہے سب سے زیادہ اوتھینٹک پروف ہے اسلام کے صحیح ہونے کا. اور تیسری بات جو ہے اسلام کے اندر کوئی میڈیٹر نہیں ہے. اسلام کے اندر لوگوں کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سے بندہ بات کر سکتا ہے، اللہ سے جو ہے وہ بندہ دعا کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈسپلنڈ ریلیجن جو ہے. آپ کمپیریزن کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار کم سے کم آپ بھی تو مانتے ہوں گے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں تو ہوں گی اسلام کی. اتنی برائی بیان کرتے ہیں، کچھ تو بتائیے گا آپ کو اگر صحیح لگے میری ان باتوں میں سے کوئی بھی بات تو. جی بھائی آپ نے 2-3 باتیں کری ہیں، لیکن اوور آل میں کہتا ہوں آپ ابھی بھی اسی ٹریپ میں قید ہیں جس ٹریپ میں آپ تب قید تھے جب آپ میرے سوالات کرنے سے پہلے آئے تھے. آپ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام کے طریقے سے ہی یہ جانتا ہوں
کہ دوسرے ادیان دوسرے مذہب کیوں غلط ہیں بنا ان کو پڑھے. آپ نے کہا کہ جو جوڈائزم اور کرسچینٹی تھی وہ صحیح تھی، بعد میں وہ غلط راستے پہ نکل گئی، ان کی کتابوں میں تحریف ہو گئی. یہ بات آپ سر کہاں سے مانتے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہماری کتابوں کو ہم نے بدلا ہے اور ہم نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے؟ ہم نے اپنے پرانے عقیدوں کو بدل کر کے نئے عقیدے بنا لیے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں لکھا ہے سر؟ جواب ہے نہیں. تو پھر آپ کا یہ عقیدہ کہاں سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، انہوں نے اپنی کتابیں بدل دی؟ آپ کے اسلام سے سر، آپ کی حدیثوں سے. کیونکہ سر قرآن تو نہیں کہتا کہ انہوں نے اپنی کتابیں بدلی، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، انہوں نے اپنے عقیدے بدل دی. بالکل نہیں کہتا قرآن. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمام اہل کتاب، یہودی اور نصارہ، مسلمان اور سابئین سب جنت میں داخل ہوں گے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ، ہم تجھے اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک سپیریئر رکھیں گے، اور جو کوئی تیرا ماننے والا ہوگا ہم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے جو کچھ تجھ پہ نازل کیا ہے، اگر تجھے اس میں کوئی شک و شبہ ہو تو جا کر کے ان سے معلوم کر، ان سے دریافت کر جن کو ہم نے تجھ سے پہلے کتاب دی. قرآن تو یہ کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں کہ جب تیرے پاس وہ بات آ گئی، جو وہ حق آ گیا جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کو ویریفائی کرنے والا ہے، ان پہ مہر لگانے والا ہے، ان کی سچائی بتانے والا ہے، ان کے سچا ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے، تب بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں اس کتاب سے. تو آپ یہ جو عقیدہ لے کر کے آتے ہیں کہ بھائی ان کی کتابیں بدل دی گئی، تو بھائی قرآن تو نہیں کہہ رہا ان کی کتابیں بدل، قرآن تو ان کی کتابوں کو ویریفائی کر رہا ہے، بلکہ آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو ہم نے تیرے اوپر نازل کیا اس میں شک ہو تو جا کر کے اہل کتاب سے پوچھ، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو جناب آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی؟ ظاہر سی بات ہے اسلام کی ایڈیشنل تعلیم سے، جس کو آپ انٹرپریٹیشن کہہ دیں، تفسیر کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں. قرآن تو نہیں کہتا سر. اور اگر قرآن کہتا بھی ہوتا، چلے لیٹ سے ایک ایگزامپل کے طور پہ جو کہ نہیں کہتا، حدیثیں کہتی ہیں، تفاسیر کہتی ہیں، ان کے بھی آپ مان لیتے ہیں. اگر قرآن یہ کہتا بھی ہے تب بھی آپ صرف قرآن کو پڑھ کر کے ان کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ ان کے ادیان کو نہیں جانتے؟ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اور انہوں نے عزیر کو اللہ کا، اور یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور کرسچنوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. آپ مجھے سر ایک یہودی کی کتاب لا کے دکھاؤ، ایک یہودی لا کے دکھاؤ جو یہ کہتا ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ان کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہو، کوئی یہودی یہ مانتا ہو؟ نہیں کہتا. مگر آپ کی قرآن کہہ رہی ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو بس آپ نے تو مان لیا کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا کیونکہ آپ کی کتاب نے کہہ دیا، وہ مانے یا نہ مانے. تو سر یہ پتا کیسے لگے گا کہ آپ کی کتاب جو کہہ رہی ہے ان کے بارے میں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ پتا لگے گا آپ کو یہودیوں کی کتاب پڑھ کر، یہ پتا لگے گا آپ کو یہودیوں سے ان کا عقیدہ پوچھ کر. جیسے آپ اپنا عقیدہ بتاتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے یہودی اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے ایک یہوہ، ایک گاڈ کے علاوہ کسی کو خدا، اور نہیں مانتے وہ یہ عزیر کو اللہ کا بیٹا. تو آپ کی پرابلم، مومنوں کی پرابلم سر یہ ہے کہ آپ صرف اسلام کو پڑھ کر کے اسلام کو سچا مانتے ہیں، لیکن اسلام ہی کو پڑھ کے باقی مذہب کو آپ برا مانتے ہیں، جو کہ بائسنس ہے سر. اسٹارٹ میں نے بولا تھا یہ بائسنس ہے. جی مومن بھائی. میں بس بہت چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ بائبل کے ملٹیپل مینوسکرپٹس ہیں، مطلب الگ الگ ورژنس کے ساتھ بائبل کی جو ہے وہ مینوسکرپٹس اویلیبل ہیں جس کے اندر کاپنگ ایررز ہیں، ایڈٹس ہوئے ہیں؟ کیا مانتے ہیں آپ اس چیز کو صحیح ہے غلط؟ جی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا میں 3000 طرح کی بائبل ہیں، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ کے اللہ نے جو کتاب نازل کری تھی وہ بائبل نہیں تھی، انجیل تھی، جس کے آپ بدلنے کی بات کر رہے ہیں. سر انجیل نہیں بدلی ہے سر، بائبل بدلی ہے آپ کے مطابق. جی چلیے اچھا ہوا کہ آپ نے مانا کہ بائبل کے اندر جو ہے وہ چینجز آئے. اب مین بات جو ہے آپ کا جو کور آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بائسنس کے اندر جی رہے ہیں. باقی آپ کا جو دنیا کے اندر 6 بلین 7 بلین لوگ ہیں ان سے ہی یہ سوال ہے کہ بھائی آپ بائسنس کے اندر کیوں جی رہے ہو؟ کوئی بھی اگر اپنے ریلیجن کو فالو کرتا ہے تو وہ اپنے ریلیجن کو فالو کیوں کر رہا ہے، دوسروں کے ریلیجن کو جو ہے وہ پڑھ کیوں نہیں رہا؟
اگر کوئی مسلم جو ہے وہ اسلام کو فالو کر رہا ہے تو وہ ہندوازم کو کیوں نہیں پڑھتا، کرسچینٹی کو کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر کوئی ہندو ہے وہ ہندوازم کو فالو کر رہا ہے تو وہ اسلام کو کیوں نہیں پڑھتا، کرسچینٹی کو نہیں پڑھتا؟ تو میرے بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ انسان کا جو ہے وہ اپنا پرسنل اوپینین ہوتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپ برنگنگ کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے اپ برنگ کیا گیا ہے، کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ پرورش ہوئی ہے۔ اگر کسی کی پرورش جو ہے وہ بہت زیادہ ریشنل اس کے اندر ہوئی ہے تو وہ ریشنلٹی کے تھرو چیزوں کو انالائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے اندر کچھ جو ہے وہ بھٹک بھی جائیں گے، خیر اس پر اسے چھوڑتے ہیں، ہے نا، لیکن الٹیمیٹلی جو کوئی بھی پہنچے گا نا وہ اسلام تک ہی پہنچے گا، کیونکہ میں نے جو کور آئیڈیا آپ کو بتایا کہ اسلام سے تگڑا مونوتھزم جو ہے، پیور مونوتھزم جو ہے، وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پر ہے اسلام سے تگڑا مونوتھزم؟ جی وہ تو میں آپ کو بالکل بتاؤں گا جناب، یہ تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام سے اچھا مونوتھزم کہاں پر ہے، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جس تگڑے اور پیور مونوتھزم کی آپ بات اسلام میں کر رہے ہیں نا سر، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آپ توحید کی بات کرتے ہیں سر، توحید لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے۔ وحدانیت کی آپ بات کرتے ہیں، وحدانیت کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے، وہ آپ نے چرائے دوسرے عقیدوں سے۔ گنزا ربا کتاب ہے، آپ کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلا ہی چیپٹر کھولیے گا اور پہلے ہی چیپٹر کا ٹائٹل پڑھیے گا، اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ گنزا ربا کے چیپٹر 1 کا پہلا ٹائٹل ہی ہے توحید۔ آپ کے قرآن کے اندر کوئی سورہ بھی نہیں ہے توحید کے نام سے، کوئی آیت بھی نہیں ہے جس کے اندر لفظ توحید موجود ہو۔